بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود ہے۔ آج میں آپ کو قرآن پاک کے پہلے پارے کا خلاصہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو یاد رکھیے 95% مسلمانوں نے قرآن کو صرف اور صرف ثواب کی نیت سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کی تفسیر، اس کا ترجمہ اور اللہ تعالیٰ انسان سے کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں سے ڈیٹیل میں پتہ نہیں ہوتا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب میں ڈیٹیل میں گیا ترجمے اور تفسیر اور خلاصے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو بہت زیادہ انسپائرڈ ہوا۔ میں ایک طالب علم ہوں، سوچا یہ خلاصہ اور یہ ترجمے کی تفسیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ناظرین، اس بارے میں 5 موضوعات پر بات کی گئی ہے۔ پہلا موضوع انسانوں کی کتنی اقسام ہے، دوسرا موضوع قرآن کریم کا اعجاز، تیسرا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ، چوتھا موضوع بنی اسرائیل کا احوال اور پانچواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ تو پہلے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے پہلے پارے کا آغاز۔ اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ میں اللہ کی حمد اور ثنا کا بیان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کہ مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا اور سزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ ہوگا۔ ہر ظالم، کافر اور غاصب کو اس کے اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے اور تجھ سے ہی مدد مانگنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے رستے کی طلب کی گئی جو کہ ان لوگوں کا رستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور ان لوگوں کا رستہ نہیں ہے جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آتی ہے سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے ابھی میری اس بات کو دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے۔ پہلے پارے کا مکمل آغاز ہو چکا ہے۔ دوبارہ سورہ بقرہ میں آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ایمان والوں کا گروہ ہے جن کا اللہ، یوم حساب، قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان ہے اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ تو ہے پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ جو ہے نا وہ کافروں کا گروہ ہے جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے پر ریڈی نہیں ہے۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ وہ منافقین کا گروہ ہے جو بظاہر تو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی سورت جیسی کوئی سورت لے کر آ جائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر بھی کیا ہے۔ آدم کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب، کیوں اور کیسے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے جنہوں نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی، جسے کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو کہ جس میں ابلیس بھی شامل تھا اس کو روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ گروہ جنات سے تھا مگر مسلسل بندگی کی وجہ سے وہ فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں ایک خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ پوری طرح آگاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہوا کہ کہا کہ زمین پر میں ایک خلیفہ، ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے سے قبل زمین پر جنات کی سرکشی دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا اے اللہ تو زمین پر اسے پیدا کرے گا تو خون بہائے گا اور فساد پھیلائے گا جبکہ ہم تیری تعریف اور تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ان کو اشیاء کے ناموں سے بھی آگاہ کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم علیہ السلام کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے چونکہ فرشتے ان اشیاء سے بے خبر تھے، اس لیے انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ نے آدم کو
ان اشیاء کا نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب آدمی کی فضیلت، انسان کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے جھک جائیں، سجدہ کریں۔ فرشتوں میں چونکہ سرکشی نہیں ہوتی اس لیے تمام فرشتے آدم کے سامنے جھک گئے، تاہم ابلیس نے آدم کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے ایکٹیو رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور ان کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو کہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اس نے آدم اور جناب حوا سلام اللہ علیہ کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ آدم اور ان کی اہلیہ حوا سلام اللہ علیہ وسوسے میں مبتلا ہو